حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تا صبح قیامت کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو چونکہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے وہ تو قیامت تک باقی رہے گی۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہری طور پر وصال فرمایا، پردہ فرما لیا، تو پھر قیامت تک اس امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ رسول کی تعلیمات موجود ہیں، مثلا قرآن پاک موجود ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو بدل نہیں سکتا، قیامت تک یہ اٹل ہے، اور انسان کی پوری زندگی کے لیے یہ کافی ہے، قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ ہر پرانے سے پرانا، نئے سے نیا اور جدید سے جدید مسئلہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا ایک مجموعہ کتب احادیث کی صورت میں موجود ہے، تو یہ امت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ایک سادہ سا جواب یہ ہے، لیکن اس پر بھی ایک چھوٹا سا اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہیں کہ جو قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حدیث کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی تشریح غلط کرتے ہیں۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو حدیث کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ہم حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن جب حدیثوں کی تشریح میں جاتے ہیں تو وہ غلط عقائد بیان کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہیں، تو پھر وہ اگر ان قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیں تو پھر امت کی رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ کس طریقے سے امت کی رہنمائی ہوگی؟ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی رہنمائی کے لیے قیامت تک اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے ابتدا میں یا آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجے گا، اور اس مجدد کا کام یہ ہوگا کہ وہ دین کی تجدید کر کے، دین کے اندر جو جو گمراہیاں پھیل چکی ہوں گی 100 سالوں میں، ان کی تجدید کر کے جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہوگا، جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہوں گی، وہ ان کو لوگوں کے اندر رائج کر دے گا، اور اس طرح قیامت تک میری امت کی رہنمائی وہ مجدد دین کرتے رہیں گے۔ یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو معلوم ہوا حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد اصل جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت ہی ہیں، لیکن ان قرآن و سنت کی اگر کوئی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ مجدد جو ہے، مجددین جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا جو قیامت تک اس امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اور یہ سلسلہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور کے بعد سے شروع ہو چکا، یعنی ہر صدی کے ابتدا میں یا آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجتا ہے، اور اس دور کے جو جمہور علماء کرام ہوتے ہیں، جمہور کا مطلب اکثریت جو علماء کرام کی ہوتی ہے، وہ کسی ایک شخص کے متعلق سب کا یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اس دور کا مجدد ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، جو کہ اکبر بادشاہ کے خلاف، جلال الدین محمد اکبر جو تھا، اس نے دین کے اندر بڑے بڑے فتنے پیدا کیے، اس نے اسلام کو اور باقی مذاہب کو آپس میں جناب والا وہ ملا کر ایک دین بنانے کی کوشش کی، اور اس نے ایسی یعنی طرح طرح کی خرافات ایجاد کی کہ آدمی سن کر، آج کے دور میں بھی آدمی سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ وہ کس قسم کا بندہ تھا۔ جب اس نے اس طرح کی بدعات اور اس طرح کی خرافات دین کے اندر شامل کر دیں تو پھر اس دور میں اللہ نے جس مجدد کو بھیجا اس کا نام الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اصل نام ان کا الف ثانی ہے، لیکن ان کو مجدد کہا جانے لگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجدد بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے اس دین اکبری کا خاتمہ کیا اور صحیح اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور آج تک وہ صحیح اسلامی تعلیمات ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بے شمار مجددین آئے اس 14ویں صدی کے جو متفقہ مجدد ہیں، جن کو علماء عرب نے بھی اور علماء عجم نے بھی ان کو اپنا مجدد مانا ہے۔ ان کا نام ہے الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ وقت کے مجدد ہیں، اور انہوں نے دین کی ایسی تجدید کی اور خالصتاً قرآن و سنت کا دین جو ہے، جو حکم ہے، اس کو سب کے سامنے واضح کیا۔
آج ہم ان کا مختصراً ذکر کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ہندوستان کے شہر بریلی کے اندر پیدا ہوئے، اور یہ سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں 25 سفر کو ان کا یوم وصال ہے۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے عالم کورس اپنے والد سے ہی پڑھنا شروع کیا، اور پھر مختلف علماء کرام سے پڑھتے رہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی ان کی علمی ذہانت پر، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا داد صلاحیتیں دی تھیں۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے 13 سال اور 10 مہینے کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری فرمایا، یعنی مفتی بن گئے تھے۔ 13 سال اور 10 مہینے کی عمر میں آپ مفتی بن گئے تھے، اور اس عمر میں انہوں نے پہلا فتویٰ لکھ کر جاری فرمایا تھا، اور پھر یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا رہا، یعنی 54 سال تک آپ لگاتار فتاویٰ جات لکھتے رہے۔ آپ کی کتابیں کم و بیش 1000 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائیں۔ آپ کو کم از کم 70 قسم کے علوم پر مہارت حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف یہ نہیں کہ وہ مولوی تھے، دین سے صرف تعلق رکھنے والے تھے، بلکہ وہ وقت کے بہت بڑے سائنسدان بھی تھے۔ آپ نے زمین کے ساکن ہونے پر باقاعدہ ایک کتاب تحریر فرمائی، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے۔ یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے لیے معتبر وہی ہے جو ہمارے نبی کا فرمان ہے، جو اللہ نے فرمایا، جو ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے لیے معتبر وہی ہے۔ اگر سائنس اس کے خلاف کہتی ہے تو ہم سائنس کو ریجیکٹ کر دیں گے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں گے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم اس سائنس کو نہیں مانتے جو اسلام کے خلاف ہو، ہم اس سائنس کو مانتے ہیں جو اسلام کے تابع ہو۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جو زمین ہے نا یہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلام کی روشنی میں آپ نے پوری کتاب لکھی، اور کم از کم 300 دلیلوں سے، قرآن و سنت سے، حدیثوں سے، عقلی دلیلوں سے آپ نے 300 دلیلوں سے یہ ثابت کیا کہ یہ جو زمین ہے یہ ساکن ہے، جس طرح اسلام کا حکم ہے وہی درست ہے۔ 300 دلیلوں سے آپ نے ثابت کیا۔ تو یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، جس کے پاس سائنس کا علم ہو وہی کر سکتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھوں، علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر ضیاء الدین۔ وہ میتھمیٹکس کے لیکچرار تھے، یعنی وہ میتھ پڑھاتے تھے، اور وہ یورپ سے پڑھ کر آئے تھے، امریکہ سے، برطانیہ سے وہ پڑھ کر آئے تھے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین ان کا نام تھا۔ تو علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ میتھ پڑھاتے تھے۔ اتفاق سے ان کو نا کسی مسئلے میں، کوئی میتھ کا ہی مسئلہ تھا کہ ان کو وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بڑی کوشش کی سمجھنے کی، لیکن وہ سمجھ سے باہر تھا۔ تو انہوں نے تیاری کر لی کہ میں جرمنی جا کر یہ مسئلہ دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس مسئلے پر تحقیق کرتا ہوں۔ اس دور میں علی گڑھ یونیورسٹی میں جو اردو کے پروفیسر تھے نا، وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے۔ اردو کے جو پروفیسر تھے وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر ضیاء الدین سے یہ کہا کہ آپ جرمنی بعد میں جائیے گا، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پہلے آپ بریلی شریف چل کے اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ مل کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ یہیں پر ہی حل ہو جائے۔ اس پر نا وہ ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہو گئے، وہ تو تھے نا انگریزی پڑھے ہوئے۔ انہوں نے کہا یار مولوی مجھے یہ مسئلہ بتائے گا میتھ کے بارے میں، جس طرح آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتہ ہے یار۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار یہ میتھ کا مسئلہ ہے، میں جرمنی سے پڑھ کے آیا ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، تو کیا ایک مدرسے مسجد میں بیٹھنے والا، مدرسے میں پڑھانے والا مولوی مجھے یہ میتھ سمجھائے گا؟ تو اس پروفیسر جو اردو کے پروفیسر تھے انہوں نے کہا سر آپ ایک مرتبہ میرے کہنے پر چلیں، اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ جرمنی چلے جائیے گا۔ ان کی بات مان کر بریلی شریف چلے آئے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ مسئلہ بیان کیا، انہوں نے میتھ کا مسئلہ، تو آپ نے بغیر توقف کیے، آپ نے بغیر 1 منٹ رکے بغیر ہی فوراً آپ نے اس مسئلے کا حل بیان فرما دیا۔ اندازہ کیجئے، جب انہوں نے یہ مسئلے کا حل بیان کیا نا، تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے ضیاء الدین صاحب، جو میتھمیٹکس سے لیکچرار اور پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر، وہ اتنے حیران ہوئے کہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے میں جرمنی جانا چاہتا تھا، وہ مسئلہ تو ہمارے ہندوستان بریلی کے اندر ہی حل ہو گیا۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ علم لدنی کے بارے میں نے سنا تھا، لیکن آج اس علم لدنی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر آیا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، قرآن پاک کے اندر ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو علم لدنی عطا کیا تھا۔
وہ علم لدنی کیا تھا؟ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں واقعہ تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، اشارہ کرتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ اکٹھے جا رہے تھے تو کشتی کے اندر تھے، کشتی والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا وہ ایک پھٹا کھینچ لیا، کشتی کو عیب لگا دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مطلب ناراض ہو گئے کہ انہوں نے تو ہماری عزت کی، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو عیب لگا دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی دوسری طرف کوئی ایسا ظالم بادشاہ کھڑا تھا کہ جو وہ صحیح سلامت کشتی دیکھتا تو وہ چھین لیا کرتا تھا، لیکن آپ کو ادھر بیٹھے علم لدنی کے ذریعے سے پہلے پتہ چل گیا، اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ اور ایک ایسی دیوار جو گری ہوئی تھی، کسی بستی میں گئے، وہاں پر دیوار گری ہوئی تھی، انہوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا، پانی بھی نہیں پوچھا، لیکن آپ نے ان کی وہ گری ہوئی دیوار دوبارہ سیٹ کر دی۔ اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ انہوں نے تو ہم سے پانی بھی نہیں پوچھا اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ کیا کون سا علم تھا؟ اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ تو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب یہ کہنے لگے علم لدنی کے بارے میں نے پڑھا ضرور تھا، لیکن خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کا علم دیکھ کر آج میں نے علم لدنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وقت کے مجدد تھے اور آپ سچے عاشق رسول تھے۔ آپ کے عشق رسول کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو آپ کے جتنے بھی فتاوی جات ہیں وہ سب کے سب عشق رسول کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے جتنی بھی کتابیں ہیں، 1000 آپ کی تصنیف ہے نا، موضوع چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی موضوع پر ہے، لیکن جب بندہ پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لکھنے والا کوئی عاشق رسول ہے۔ آپ وقت کے بہت بڑے شاعر تھے، صرف کتابیں نہیں لکھی آپ نے، آپ شاعر بھی تھے، اور آپ نے کبھی بھی کسی دنیا دار کی شان میں شاعری نہیں لکھی۔ آپ نے جب بھی قلم اٹھایا تو رسول اللہ کی شان لکھی، آپ نے جب بھی قلم اٹھایا نبی کی نعت لکھی، اللہ کی حمد لکھی، یا اولیاء کرام کی منقبت لکھی، کسی دنیا دار کی آپ نے تعریف نہیں کی شاعری کے اندر۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک وہ ناظم تھا مدرسے کا، اس نے کہا حضرت وہ جو فلاں نواب صاحب ہے نا وہ بڑا ہی امیر آدمی ہے، اگر آپ اس کی شان میں 2-4 شعر لکھ دینا تو ہمارے مدرسے کے ساتھ بڑا تعاون کرے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ ایک مثال آپ کو اور دوں، باقی آپ نے جتنے بھی شاعر دیکھے ہوں گے، مثلا کسی نے نعت لکھی عربی میں، کسی نے نعت لکھی اردو میں، کسی نے نعت لکھی فارسی میں، کسی نے لکھی ہندی میں، کسی نے کسی اور سندھی زبان میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت دیکھیں، آپ نے چاروں زبانوں کو ملا کر ایک کلام لکھا۔ زبانیں اس میں 4 استعمال کی، یعنی عربی، فارسی، ہندی اور اردو، 4 زبانیں آپ نے استعمال کی اور کلام ایک ہی لکھا، ایک ہی زبان۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ کو حیرانگی ہوگی۔ آپ نے لکھا لم یاتی نذیرک فی نظر، یہ ہے عربی، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، یہ ہے فارسی، جگ راج کو تاج تورے سرسو، یہ ہے ہندی، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، یہ ہے اردو۔ تو آپ نے چاروں زبانوں کو ملا کر ایک ہی کلام لکھا، یہ آپ کی ذہانت کا اور آپ کی علمی قابلیت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ اندازہ کیجیے آپ نے، اللہ نے آپ کو کتنی بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اب آئیے میں تھوڑا سا اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ جب اعلیٰ حضرت نے دین کی اتنی خدمت کی، ان کے دور میں انگریز نے، کیونکہ یہ انگریز کا دور تھا، انگریز نے مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے، میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کی، نئے نئے عقائد انہوں نے تشکیل کیے۔ اس وقت کے ایک مولوی صاحب تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ایسے لوگوں کا نام لینا ہی زبان پر نہیں لینا چاہیے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھ دی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاذ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ہونے پر، جھوٹ سے پاک ہونے پر آپ نے سینکڑوں دلائل کے انبار لگا دیے۔ ایک اور مولوی نے لکھ دیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ اس نے واضح طور پر تحذیر الناس اپنی کتاب کے اندر لکھا، اس نے کہا اگر بالفظ حضور کے بعد کوئی دعوی نبوت کر دے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور چاروں طرف سے آپ نے، کہتے ہیں نا چاروں شانوں سے آپ نے جنگیں لڑی، اور وہ جنگ آپ نے تلوار سے نہیں لڑی بلکہ اپنے قلم سے لڑی، اپنے قلم سے آپ نے جنگیں لڑی۔ جب لوگوں نے حضور کی توہین کرنی شروع کر دی، جب لوگوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طرح طرح کے بکواسات کرنے شروع کیے، تو آپ نے اپنے قلم کے ذریعے سے جہاد فرمایا، جہاد بالقلم فرمایا آپ نے۔ اگلی بات ذرا غور سے سماعت فرمائیں، وہ جو کتاب لکھی گئی تحذیر الناس، میرے پاس آج بھی موجود ہے وہ کتاب، میں نے بطور حوالہ سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو آج تک قادیانی بطور ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی تمہارے مسلمانوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے
کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قادیانی آج بھی بطور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ آپ 1974 کی جو ہماری اسمبلی کی جو وہ ڈیبیٹ ہوئی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، جس میں شاہ احمد نورانی بھی تھے اور باقی علماء کرام بھی تھے، اس ڈیبیٹ کے اندر جو مرزا ناصر قادیانی تھا اس نے جو بطور ثبوت جو دلیل پیش کی تھی، آپ دیکھیں اس نے وہی کتاب تحذیر الناس جو آج کے دور میں بھی فتنے کا باعث بنی ہوئی ہے، وہی کتاب اس نے اسمبلی کے اندر پیش کی تھی۔ تو اس وقت جو اس فرقے کے علماء تھے، خدا کی قسم ان کا سر جھک گیا تھا۔ اس وقت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے یہ ختم نبوت کا انکار کیا تو ہم نے اس کو کون سا چھوڑا ہے؟ ہم نے کون سا اس کو چھوڑا ہے؟ ہم نے بھی تو اس کو ٹھکانے لگایا ہے نا، اس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا۔ آپ نے دین کی تجدید کی، اس لیے جو ان کے بعد کے مسلمان آئے وہ پھر اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کے ساتھ منسوب کرنے لگے۔ ہاں جی آپ کون سے مسلمان ہیں؟ جی ہم بریلوی مسلمان ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا بریلوی ہیں۔ تو کیوں کہنے لگے؟ کہ انہوں نے دین کی تجدید کی، وقت کے مجدد بن کر آئے، اس وجہ سے کہنے لگے۔ آج ایک نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، کہتے ہیں جی ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو سنی ہیں، بریلوی کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھو، بریلوی کہنا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن پہچان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال دوں آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ جو گھی ہے نا، دیسی گھی، جب اور گھی نہیں ہوتے تھے، جب یہی گھی بنتا تھا، یعنی دودھ کو جما کر دہی بنایا، دہی سے پھر مکھن بنایا اور مکھن سے پھر گھی بنایا، جو دیسی گھی ہے، جب کوئی اور گھی نہیں ہوتے تھے نا، اس کو صرف گھی کہتے تھے، دیسی نہیں کہتے تھے، کہتے تھے یہ گھی ہے۔ لیکن جب آ گیا ڈالڈا، جب آ گیا بناسپتی، جب آ گیا یہ فلانا پتی اور فلانا ہے کتنے یعنی کہ قسم آ گئے جب اس کے، تو پھر اگر کسی کو یہ اصلی والا گھی چاہیے تو وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے دیسی گھی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ملک صاحب کی دکان پر جائے اور جا کر کہے کہ مجھے گھی چاہیے، تو وہ کون سا دیں گے؟ جو ہوگا بناسپتی پڑا ہوگا وہی دے دیں گے۔ اور نہیں بھائی مجھے پرانا گھی چاہیے، تو کیسے سمجھے گا وہ کون سا گھی مانگ رہا ہے؟ ساتھ کہنا پڑے گا مجھے دیسی گھی چاہیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ دیسی اس وقت نہیں کہتے تھے کہ جب اور گھی نہیں بنے تھے، جب یہ انگریزی قسم کے یہ ڈالڈا اور یہ ولایتی گھی آ گئے تو اس وقت پھر اس کے ساتھ دیسی کا لفظ لگانا پڑا کہ جناب ہمیں دیسی گھی کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جب اور فرقے نہیں ہوتے تھے، سب اپنے آپ کو سنی کہتے تھے، حنفی کہتے تھے، لیکن جب سب نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا ہم بھی سنی ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی سنی ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم بھی سنی ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم بھی سنی ہیں، جب سب نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا تو پھر اصلی سنی کی پہچان کے لیے ساتھ بریلوی لگانا ضروری پڑ گیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اصل میں سنی کون ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، اس لیے بریلوی لگانا ضروری پڑ گیا۔ اب سنیں، اذان کے ساتھ جو ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ اذان کا حصہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے بغیر اذان دے دے تو اذان ہو جاتی ہے، بالکل صحیح مسئلہ ہے، یہ اذان ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ حقیقی اہل سنت کی یہ پہچان بن چکا ہے، کہیں پر بھی اذان ہو رہی ہو، آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ کس کی مسجد ہے؟ یہ اہل سنت کی ہے یا دوسرے گمراہ فرقوں کی ہے؟ تو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر صلاۃ پڑھی جا رہی ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے یہ اہل سنت کی مسجد ہے۔ تو اس طرح جو چیز جس زمانے میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، ان کے دور میں نا کوئی فتنہ کھڑا ہوا تو ان سے پوچھا گیا اہل حق کون ہے، حق والوں کی پہچان کیا ہے؟ تو اس دور میں انہوں نے فرمایا کہ جو رفع یدین نہیں کرتا وہ حق پر ہے، اور جو رفع یدین کرتا ہے وہ حق پر نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے جو زیادہ تر منافق تھے وہ رفع یدین کرنا شروع ہو گئے تھے، یعنی رفع یدین کرنے والے تھے۔ تو آپ نے فرمایا حق والوں کی پہچان یہ ہے کہ جو رفع یدین نہیں کرتا۔ معلوم ہوا ہر دور میں اہل حق کی جو پہچان اور نشانی مقرر ہو جائے پھر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، پہچان باقی رکھنے کے لیے۔ اس لیے آج کے دور میں بھی اہل سنت جو حقیقت میں اہل سنت ہیں ان کو بریلوی کہنا ضروری ہے۔ اگلی بات ذرا سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے بت پرستی شروع کی، قبر پرستی جس کو کہتے ہیں، قبر پرستی انہوں نے شروع کروائی۔ یہ میلے، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ عورتوں کا مزارات پر جانا اور جناب والا وہاں پر بے پردگی کرنا، انتہائی غلط قسم کے لباس پہن کر لوگوں کے سامنے جانا، یہ جی سارے جو بدعات ہیں نا یہ اعلیٰ حضرت نے شروع کرائے، ان پر یہ الزام ہے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جس بندے کو بھی ہمارے اعلیٰ حضرت کے متعلق یہ شکوک و شبہات ہوں، خدا کی قسم سنی سنائی پر باتیں نہ کرو، بلکہ آؤ پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ جات پڑھو، اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ رضویہ پڑھو کہ انہوں نے کیا لکھا۔ یاد رکھیں میں یہ پورے ثبوت اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر لکھا کہ عورت جب مزار پر جانے کے لیے سوچتی ہے، فتاویٰ رضویہ شریف میں ہے، بے پردہ عورت یعنی اپنے آپ کا جسم دکھانے کے لیے جب مزار پر جانے کا سوچتی ہے، تو جب یہ سوچتی ہے اسی وقت اس پر اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔
جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے. جب وہ مزار پر جاتی ہے تو حتیٰ کہ مزار پر بھی اس عورت پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے. جب گھر واپس آ جاتی ہے تب بھی اس پر ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات یہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ سارے ڈھول ڈھمکے انہوں نے شروع کروائے. اگلی بات سماعت فرمائیں، قبر کو سجدہ کرنا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب قبر کو سجدہ کرنے کے یعنی تعظیمی سجدہ کرنے کے خلاف آپ نے پوری کتاب تحریر فرمائی، اور اس کتاب کا نام ہے، یہ فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ فی حرمۃ سجدۃ التحیہ. آپ نے پوری کتاب تحریر فرمائی اور اس کتاب کے اندر آپ نے ڈھیروں دلائل دے کر آپ نے لکھا کہ قبر کو سجدہ کرنا اگر عبادت کی نیت سے ہے تو یہ شرک ہے، کفر ہے، لیکن اگر یہ تعظیم کی نیت سے ہے تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ آپ کی تعلیمات کے اندر موجود ہے. آپ نے جناب والا جا کر قبر پر یعنی اولیاء اللہ کی مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ آپ نے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا جا کر جھکنا، قبر کا طواف کرنا اور جناب والا یہ قبر کے تعظیمی سجدہ کرنا، آپ نے فرمایا یہ سب حرام ہے. بلکہ ادب کا طریقہ یہ ہے کہ قبر سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر انتہائی ادب کے ساتھ وہاں پر اصالہ ثواب کرے. اصل طریقہ مزار پر حاضری دینے کا یہ ہے. تو یہ تعلیمات کس کی ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیمات ہے. آج جو لوگ مزاروں پر جا کر یہ غلط کام کرتے ہیں وہ اہل سنت نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیں، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ وہی ہے جو قرآن و سنت والا عقیدہ ہے. آخری ایک بات بیان کر کے میرے حاضر مکمل ٹائم بھی ہونے والا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے لیے آپ نے 4 شرائط بیان فرمائی. کس کے لیے؟ آج کل یہ جھوٹے پیر بھی آئے ہوئے ہیں نا، میدان میں نکلے ہوئے ہیں جھوٹے پیر، اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں اور سراسر یہ اسلام کے خلاف ہے، یعنی ان کی تعلیمات دین اسلام کے خلاف ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقی پیر کے لیے آپ نے 4 شرطیں بیان فرمائیں. آج کل پیر ایسے ہیں نہ خود دین پر عمل کرتے ہیں اور نہ اپنے مریدوں کو کرنے کہتے ہیں. کل مجھے پتہ چلا، بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیں. کل مجھے پتہ چلا کہ جناب کوئی بندہ دودھ کے اندر پانی ملاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے پیر نے کہا ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملاؤ. پیر نے کہا ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملاؤ. اگر پیر کہے کہ نماز نہ پڑھو تو کیا آپ نماز چھوڑ دیں گے؟ اگر پیر کہے کہ رمضان المبارک کا فرض روزہ نہ رکھو تو کیا آپ روزہ چھوڑ دیں گے؟ اگر پیر کہے کہ جناب والا آپ حرام کام کرو تو کیا ہاں حرام کام کرنے لگ پڑیں گے؟ تو یہاں پر کیوں آپ نے دودھ کے اندر پانی ملانا شروع کر دیا؟ پیر نے کہا. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کوئی پیر اپنے آپ کو پیر کہتا ہو، وہ ہوا پر اڑتا ہوا آئے یا پانی پر چلتا ہوا بھی آئے، لیکن وہ حضور کی سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، وہ پیر نہیں ہے بلکہ وہ شیطان ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. پیر ہمیشہ وہی ہے جو قرآن و سنت کا پابند ہے اور اپنے مریدوں کو قرآن و سنت کے مطابق چلاتا ہے. آپ نے جو 4 شرطیں بیان فرمائی غور سے سنیں. آپ نے فرمایا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو پیر ہو وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، کسی دوسرے فرقے میں اللہ کا ولی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا، کسی دوسرے فرقے میں اللہ کا ولی نہیں ہے. پیر کہلانے کو بہت ہیں لیکن اللہ کا ولی نہیں ہے. آپ جتنے بھی مزارات دیکھیں گے، آپ 14 صدیوں میں جتنے بھی اولیاء کرام کا نام سنیں گے، وہ سب کے سب آپ کو اہل سنت و جماعت میں ملیں گے. آپ نے فرمایا پیر ہونے کے لیے لازمی ہے کہ جو پیر ہے وہ پکا سچا صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو. اگر سنی نہیں ہے تو کبھی اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ خود کتابوں سے قرآن و سنت کے جو مسائل ہیں، جو عقائد ہیں، کم از کم وہ خود نکالنے اور علم کو جاننے کی صلاحیت رکھتا ہو. یعنی اتنا علم اس کے پاس ہونا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ جناب اپنے آپ کو کہے پیر اور نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی نہ آتا ہو، وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا. تیسری شرط جو آپ نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا پیر وہ ہو سکتا ہے جو غیر فاسق ہو، فاسق مولن نہ ہو، یعنی وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. اعلانیہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا داڑھی منڈا ہو، اس کی داڑھی نہ ہو، وہ کہے میں پیر ہوں، کبھی پیر نہیں ہو سکتا. وہ شراب پیتا ہو، جس طرح یہ بھنگی چرسی پیر بنے ہوتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، مزارات پر جا کر اولیاء کرام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو اس طرح کا فاسق بندہ ہو وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا. پیر وہ ہے جو قرآن و سنت پر عمل پیرا کرنے ہونے والا ہو. اور آخری چوتھی شرط اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، آپ نے فرمایا پیر وہ ہے جس کا سلسلہ بیعت جو ہے وہ رسول اللہ تک ملا ہوا ہو. سلسلہ بیعت حضور تک ملا ہوا ہو. یہ نہیں کہ آج کوئی بندہ اٹھ کر خود ہی کسی کو مرید بنانا شروع کر دے اور کہے کہ میں پیر ہوں. اس طرح کوئی پیر نہیں بنتا، بلکہ اس کو جو خلافت ہے، اس کو جو بیعت کی اجازت ہے وہ باقاعدہ ملی ہوئی ہو. یعنی جس طرح حضور نے صحابہ کو مرید کیا، صحابہ نے تابعین کو مرید کیا، انہوں نے آگے تبع تابعین کو مرید کیا، اسی طرح یہ خلافت کا سلسلہ، بیعت کا سلسلہ چلتا رہا اور آج پیروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے نا. تو جو پیر ہو اس کا یہ سلسلہ بیعت حضور تک ملا ہوا ہو، وہ ہوتا ہے اصل میں پیر.
تو یہ 4 شرطیں آپ نے بیان فرمائی. اب بتائیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے پیر پرست بنایا لوگوں کو، آپ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کی اصل تعلیمات تو یہ ہے. اعلیٰ حضرت نے تو حقیقی طور پر قرآن و سنت کا درس دیا. اور آج کے دور میں اہل حق کی پہچان میں آپ کو بتا چکا، اہل حق کی پہچان ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت حنفی سنی بریلوی کہتا ہوں. میں صرف ایک بات اور بیان کر کے اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول تھے، اور آپ کا عشق رسول میں آج کے دور میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو آج کے دور میں جنہوں نے نوجوانوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کیا اور جگہ جگہ ہر گلی میں ہر محفل میں ہر مسجد میں لبیک یا رسول اللہ کا اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگوایا، اس شخصیت کا نام علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آج کے دور میں سچے عاشق رسول کہ جن پر گورنمنٹ نے 1400 ایف آئی آرز کاٹی، اس کے باوجود بھی اپنے حقیقی جو عشق مصطفیٰ تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹے. جو 1400 پرچے تھے ان کے خلاف، جب ان کا وصال ہوا تو ادارے آئے ان کے بیٹے کے پاس، انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت وہ جو ایف آئی آرز کی کاپیاں ہیں نا وہ ہمیں دیں کیونکہ ہم نے پرچے ختم کروانے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بابا جی پرچے جتنے بھی تھے نا وہ قبر میں اپنے ساتھ لے گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے نام پر میں نے یہ 1400 پرچے کٹے. جناب کوئی دہشت گردی کے نام پر، کوئی جناب والا کسی کے نام پر یہ پرچے 1400 پرچے کٹے، تو جو بندہ خود ویل چیئر پر بیٹھا ہو وہ کیا دہشت گردی کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 1400 جو پرچے ہیں میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا، میں کم از کم رسول اللہ کو اتنا تو دکھا سکوں گا کہ یا رسول اللہ یہ 1400 پرچے میں نے آپ کے نام پر کٹوائے تھے. ہاں جی، یہ سچے عاشق رسول تھے. میں ان کی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ وہ اکثر پڑھا کرتے تھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہوں نے کہا میں نے اگر زندگی میں کسی کو مانا ہے تو فقط میں نے رسول اللہ کو مانا ہے، انہی کو ہی جانا ہے، انہی کو ہی مانا ہے، ان کے سوا میں نے کسی کو نہیں مانا. یہ جو اصل میں وہ کلام پڑھتے تھے وہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. یہ جو ہم جمعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں یہ انہی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام ہے. یہ جتنا بھی طریقہ کار ہے ہمارا یا ان کا لکھا ہوا طریقہ، آپ اندازہ کیجئے ان کا عشق رسول کہاں تک ہوگا، کتنا وہ عشق رسول کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. ہم نے نہیں، ہم اہل سنت نہیں بلکہ غیروں نے بھی مانا. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں دلیلیں دوں، غیروں نے بھی مانا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول تھے. تو میرے دوستوں بزرگوں، آج کے دور میں ہم پکے سچے مسلمان سنی حنفی بریلوی ہیں، اور ہم انشاءاللہ اسی عقیدے پر ہمیشہ تا زندگی قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.